بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ انفو ود اشرف میں خوش آمدید۔ ناظرین، مصر کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ مصر وہ واحد ملک ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 1 سے زائد بار آیا ہے۔ ناظرین، تاریخ مصر میں اگر ملکہ کلیوپیٹرا کا نام شامل نہ کیا جائے تو یہ تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ کلیوپیٹرا مصر کی وہ شورا آفاق فرعون ملکہ تھی جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ناظرین، مورخین کے مطابق وہ حسن و ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پر اسرار و عیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی، لیکن تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایات کے مطالعہ کے بعد کلیوپیٹرا کی شخصیت اور انجام کا تجزیہ قدرے مختلف ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 51 قبل مسیح میں کلیوپیٹرا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن کلیوپیٹرا سے شادی کی۔ اس کی ہلاکت کے بعد 13 سالہ چھوٹے بھائی بلتیموس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی اپنی انہی روایات کے مطابق جب اپنی بہن سے شادی کی تو کلیوپیٹرا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سالہ نابالغ بچہ تھا۔ ناظرین، 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلیوپیٹرا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطرتی طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کی اہل رفاقت نے کلیوپیٹرا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کمسن شاہ بلتیموس کے اقتدار کا دور پر آشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے موزور بیوی کلیوپیٹرا کو مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بلتیموس کی ہلاکت پر کلیوپیٹرا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ ناظرین، کلیوپیٹرا کے مرکہ عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شورا آفاق حکمران جولیس سیزر تھا جو خاوند اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلیوپیٹرا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلیوپیٹرا اس کی قربت اور دیگر پر اسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی، اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ ناظرین، اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینیٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلیوپیٹرا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک انتونی شاہ اگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہٰذا کلیوپیٹرا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلیوپیٹرا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ انتونی نے جنرل آکٹیون سے شکست کھائی تو کلیوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی۔ اس دوران میں اس نے انتونی کو شکست دینے والے فاتح جرنیل آکٹیون سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی،
مگر ناکام ہوئی۔ ناظرین، اس نئی آرزوئے ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ صرف انتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلیوپیترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپیترا خود کو زہریلے مصری کوبرا سام سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ ناظرین، کچھ مورخین کے مطابق عیار کلیوپیترا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی۔ لیکن کچھ مبصرین کے مطابق جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلیوپیترا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر انتونی کو شکست دینے والے جنرل آکٹیون تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جرنیل کی ایما پر ہی انتونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی ہوگی۔ ناظرین، کلیوپیترا پر بے شمار پینٹنگز، ناول، افسانے اور فلمیں بنائی جا چکی ہیں جن کو ہالی ووڈ کی مشہور اداکاراؤں نے ادا کیا ہے۔ ناظرین، اسی امید سے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔